بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی عبد الرحمن ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ ہمارے شیخ ہیں، ان کے مدرسے سے درس نظامی کمپلیٹ کیا، پھر وہاں پر تخصص فی الفقہ، اور پھر حضرت کے حکم سے دارالافتاء میں 2.5 سال فتویٰ نویسی کا کام کیا۔ اب الحمدللہ عرصہ 3 دراز سے یونیورسٹی سینٹرل پنجاب بہاولپور کیمپس کے اندر لیکچرار پڑھا رہا ہوں، اور پنجاب گروپ آف کالجز بہاولپور کیمپس کے اندر اسلامیات شعبے کا ہیڈ آف انچارج ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان شجرکاری کے بارے میں ہوگا کہ شریعت مطہرہ نے قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہمیں پودوں کے بارے میں کیا ہدایات دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس رحمت للعالمین سے حصہ پودوں نے بھی پایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی درخت یا کسی پودے یا درخت کے پتوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے، چونکہ جب تک کوئی پودا سرسبز و شاداب ہوتا ہے تو اس کا ہر پتا اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ درخت کی شاخ کو پکڑ کے کاٹ دیا، پتوں کو ایسے ہاتھ سے مسل دیا، نیچے پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ان پودوں کو بلا وجہ نہ کاٹو۔ اور ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر جو ان پر نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، تین انجیر کی قسم کھائی، زیتون کے درخت کی قسم کھائی، اور زیتون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اسے کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کہ زیتون کے اندر شفا ہے۔ اور یہ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رمان کا ذکر ہے، انار کا، کھجور کے درخت کا ذکر ہے، اور کھجور کی کئی اقسام کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں خیر و برکت ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ایک برکت کا ذریعہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پودوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس درخت کے پھل سے کوئی انسان کھائے، او دابۃ یا کوئی جانور کھائے، الا کان لہ بہ صدقۃ، تو اگر کوئی بھی اس درخت کے پھل سے کوئی چیز کھائے گا تو اللہ اس لگانے والے کے لیے صدقے کا ثواب لکھ دیں گے، گویا کہ اس نے یہ اتنا پھل اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غرس غرسا او زرع زرعا فاکل منہ انسان او سبع او دابۃ او طیر فہو لہ صدقۃ، کہ اگر کسی شخص نے کوئی درخت لگایا اور اس درخت سے یا اس کھیتی سے کوئی انسان کھائے، کوئی درندہ کھائے،
کوئی چپایا کھائے، او طیرن یا کوئی پرندہ کھائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک کھانے والے کے بدلے اس شخص کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں جتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں شجر کاری ہوگی، ماحول اتنا زیادہ صاف ستھرا ہوگا۔ فضائی آلودگی کو یہ درخت صاف کرتے ہیں، اور ان درختوں سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا سبب بنتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لگانے کے لیے کوئی پودا موجود ہو اور ادھر سے قیامت قائم ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ جلدی سے وہ پودا لگا دو اگر تم لگا سکتے ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں درخت لگانے کی کتنی ویلیو ہے۔ اور ایک عجیب بات کہ اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کو ان کے اعمال کے ثواب اور اجر کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیں گے۔ اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے گا تو اس ایک مرتبہ دنیا میں بندے کے کہنے پر اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز بھی تو بتا سکتے تھے، اللہ نے پودوں کا تذکرہ کس لیے کیا؟ تاکہ انسانوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ باغات کا ہونا، پودوں کا زیادہ ہونا، پھولوں کا ہونا، پھولوں کی خوشبو کا فضا کو معطر کرنا، یہ جنت میں بھی یہ چیز ہوگی۔ اور واقعی جو لوگ اپنی زندگی کے اندر پودوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، یا کہیں کوئی پودا لگا ہوا خشک ہو رہا ہے اپنے گھر کے قریب یا کہیں وہ جہاں پہنچ سکتے ہیں پانی دیتے ہیں، تو ان کو ایک قلبی سکون ہوتا ہے۔ میری اپنی کیفیت یہ تھی بچپن سے، جب سے میں نے بزرگوں سے سنا کہ پودا لگانے کے بعد اس پودے کی ہر شاخ ہر پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ اس وقت سے میں نے بھی اپنی زندگی میں بچپن سے شوق سے پودے لگاتا ہوں۔ اور اس شوق کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں میری والدہ، میرے والد صاحب، میرے تمام بھائی اور میرا بیٹا ابھی 1.5 سال کا ہے، وہ بھی ہم پودے لگا رہے ہوں تو وہ بھی ایسے مٹی اٹھا کے پودا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پانی لگا رہے ہوتے ہیں تو پائپ پکڑ کے لگاتا ہے کہ ضد کرتا ہے کہ میں نے پانی لگانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہمیں نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شریر یہودی تھا، اس نے سوچا کیوں نہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج امتحان لیتا ہوں اور نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرتا ہوں۔ تو اس نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ ایک گٹھلی ہے، آپ اس کو آج مٹی میں دبائیں اور کل کو یہ تناور درخت بن کے پھل دے تو تب میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا اور اللہ کی قدرت کے اوپر یقین تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس یہودی سے وہ گٹھلی لی اور ایک جگہ مٹی میں دبا دی۔ یہودی کو چونکہ نبوت کے اوپر یقین تو تھا لیکن وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن یہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اب اس کے دل میں کھٹکا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پودا اگائے اور مجھے ایمان لانا پڑ جائے۔ تو یہ شام کو گیا اور اس نے اس مٹی کی کھدائی کی اور وہاں سے گٹھلی نکال لی اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اللہ کی شان نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ اس جگہ پہ گیا جہاں پہ نبی علیہ السلام نے گٹھلی دبائی تھی، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک تنا دار درخت بھی ہے اور اس کے اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے۔ تو پھر جب اس پھل کو توڑ کے دیکھا تو اس کے اندر گٹھلی نہیں تھی، تو اس نے کہا اس کے اندر تو گٹھلی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ گٹھلی تو کل تم نکال کے لے گئے تھے۔ اللہ کی شان کہ آج بھی اللہ اگر آپ کو مکہ اور مدینہ لے جائے تو آپ کو وہاں پر بغیر گٹھلی کے آج بھی وہ کھجور ملے گی۔ تو یہ یہودی نے شرارت کے طور پہ گٹھلی نکالی تھی اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پودے کو اگا دیا اور اس کے اوپر پھل لگا دیا۔ آج سائنسدان اور
جو بوٹنی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس بات کی ریسرچ کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پھر جب اس کی گٹھلی نہیں تو اب 1400 سال تک اس کی پیداوار کیسے ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنی ریسرچ پیش کی کہ اس کھجور کے پتے جب نیچے زمین میں گرتے ہیں اور زمین میں ملتے ہیں تو اللہ اس سے اس کے پودے اگا دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے بھی پودے لگوائے۔ ایک اور صحابی کا تذکرہ ملتا ہے، ایک یہودی نے کہا کہ جی میں آپ کو تب آزاد کروں گا، ان کے غلام تھے، جب آپ 100 کھجور کے پودے لگائیں گے اور وہ پھل دیں گے تب میں آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو میں پودے لگاتا ہوں۔ وہ یہودی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب پودا بڑا ہوگا اور پھر 100 کے 100 پودے تو نہیں اگیں گے، کچھ ضائع ہو جائیں گے، پھر کئی سالوں کے بعد جا کے یہ پھل دیں گے، پتہ نہیں پھل بھی سارے دیں گے یا نہیں۔ تو گویا کہ وہ اس صحابی کو آزاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، اور اللہ کے نبی نے 100 کھجوروں کے باغ لگائے، جو آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سے آج بھی وہ درخت دنیا میں موجود ہیں اور ان کی کھجوریں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہ محبوب نے جب وہ کھجوریں لگائیں، ایک پودا لگاتے جاتے اگلے پودے پہ چلے جاتے تو پیچھے سے کھجور کا تنا ہوا درخت بھی اگاتا، اس پہ پھل بھی اگاتا۔ تو 100 کھجور کے درخت اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ لگائے۔ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کا کام ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے تابعین کو علم سکھایا کرتے تھے، صحابہ کو علم، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے شاگرد ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے، کیا دیکھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پودا ہے اور وہ پودا لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ بھی دنیا میں لگ گئے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ جس شخص نے کوئی پودا لگایا اور اس پودے سے کسی جانور نے، کسی انسان نے، کسی پرندے نے کچھ کھایا، یا کسی نے اس درخت کے سائے میں کچھ دیر راحت کی، استراحت کی، سکون سے بیٹھا، تو اس درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی دین کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھی صدقہ جاریہ کے کام کیا کرو، تو مختلف کاموں کا تذکرہ ہے، ان میں ایک نہر کھدوا دی جائے، دوسرا ہے کہ ایسی اولاد انسان چھوڑ دے جس کو دین سکھایا تھا کہ وہ آپ کے جانے کے بعد دین کے اوپر عمل کرے گی، تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا کہ سبب آپ بنے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو یہ بھی ایصال صدقہ جاریہ کا کام ہے، کہ یہ جانے والا تو چلا جائے گا، کیوں کہ اس درخت سے کل کو بعد میں کوئی اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، کوئی اس کی لکڑی کو استعمال کرے گا، کوئی جانور اس کے پتوں سے کھائیں گے، پرندے اس کے پھلوں میں سے کھائیں گے، تو کوئی انسان اس کا پھل استعمال کرے گا تو اس لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صحابہ کرام وہ بھی اپنی زندگی میں ان پودوں کو اور پھلوں کو لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ انگور کی بیلیں بھی لگایا کرتے تھے، انگور کی کاشت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو انگور کا تذکرہ کئی جگہ پہ کیا ہے، لیکن 2 جگہ پہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا۔ 2 بھائی تھے اور ان کو اللہ نے ایک کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کا باغ جو ہے وہ پھل بہت زیادہ دیتا تھا، تو اس نے کھجوروں کے درخت لگائے ہوئے تھے اور کھجوروں کی باؤنڈری پہ اس نے انگور لگائے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، یعنی کہ اللہ کو یہ درخت لگانا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے کئی جگہ پہ ان پودوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن کے اندر انجیر کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن کے اندر زیتون کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن کے اندر پیاز کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن کے اندر دالوں کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن پاک کے اندر ککر کے درخت کا تذکرہ ملتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے وہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ ککر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر اور بھی مختلف
کھجور کا تذکرہ آتا ہے، کھجور کی اقسام کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ پودے لگائیں اور جتنا ہو سکے اس کو ثواب سمجھ کے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور میری سنتیں متروک ہوں گی۔ اس وقت اگر کوئی شخص میری کسی ایک سنت کے اوپر عمل کرے گا جو لوگوں میں فوت ہو چکی ہے، تو اس ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو ایک سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید کا بدلہ جنت ہے۔ گویا کہ ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کاشتکاری تو کرتے ہیں، پودے تو لگاتے ہیں، درخت تو لگاتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں لگاتے کہ یہ لگانا سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ دست مبارک سے لگائے، صحابہ نے لگائے، تابعین نے لگائے، تبع تابعین نے لگائے۔ آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا نام ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کی جو آغاز کیا تھا وہ ایک ککر کا درخت تھا، اس کے نیچے سے اس مدرسے کا کوئی بلڈنگ نہیں تھی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ علم سکھانا شروع کیا تھا۔ آج پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام کر دیا ہے۔ تو ان درختوں کو، ان پودوں کو اس نیت سے لگائیں کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر کچھ ایسے پھل ہیں جو ہمیں یہاں دنیا میں بھی میسر ہیں، جیسے انار ہو گیا، کھجور ہو گئی، زیتون ہو گیا، انجیر ہو گئی، تو یہ انگور ہو گیا، یہ دنیا میں بھی ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں بھی ہمیں یہ پھل دیں گے۔ اور قیامت کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اوپر ایسا امن آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی برکتیں نازل ہوں گی۔ وہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا کہ اس وقت انار اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک انار پورے خاندان کے لوگوں کو کفایت کرے گا، اس کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ چھتری بنایا کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کوئی اور بات بھی کر سکتے تھے، کسی اور چیز کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن پودوں کا تذکرہ کیا، ایک محبت کا اظہار کیا۔ جیسے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، ہر بات میں کچھ دیر کے بعد اس کا تذکرہ لے آتا ہے بیچ میں کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو ہمیں بھی پودوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی پودا زندگی میں لگا نہیں سکتے تو ہمیں یہ وصیت اور نصیحت اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم اگر کوئی پودا لگا نہیں سکتے تو کم از کم لگے ہوئے پودوں کو ضائع نہ کریں، لگے ہوئے پودوں کو کاٹیں نہ۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں پہ پودوں کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ گرمی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، اس ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے شجر کاری کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان درختوں سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں کہ ہمارا ٹمپریچر خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان درختوں کو لگانے کی اور ان درختوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، اور وہ بندہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، من علم من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا، او کرا نہرا، یا کسی نے کوئی نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، یا اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلا، یا اس نے کوئی باغات لگا دیے، درخت لگا دیے، او بنا مسجدا، یا اس نے کوئی مسجد بنا دی، او ورث مصحفا، یا اس نے قرآن مجید وراثت میں چھوڑ جانے کے، یعنی کہ لوگوں سے تلاوت کرتے رہے کہ بھی وہ ایسے قرآن چھوڑ گیا، لوگ اس قرآن سے تلاوت کرتے رہے، اس ثواب اس کو ملتا رہا۔ اور آگے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا وہ ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی رہی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ او غرس نخلا، کہ اس نے کوئی درخت لگایا، وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں ارد گرد
کتنے ایسے درخت ملتے ہیں، کوئی 300 سال پرانا، کوئی 400 سال پرانا، کوئی کتنے سو سال پرانا. اور اللہ تعالیٰ پچھلے سال اس عاجز کو عمرے پہ لے گئے تھے، تو وہاں پہ وہ درخت دیکھنے کو بھی ملے جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کی شان کے کچھ درخت ایسے تھے کہ ان کو کاٹا جاتا ہے، وہ راستے میں آتے ہیں، لیکن وہ پھر دوبارہ سے ان کی جڑیں بھی نکال دی گئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اس وقت دوبارہ نکال دیتے ہیں، وہ درخت ختم ہی نہیں ہوتے. تو اگر آج 1400 سال پرانے درخت ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے لگے ہوئے درخت کل کو کوئی گرمی میں مزدور کام کرتا ہوا اس درخت کے نیچے بیٹھے گا اور اس کے دل سے جو ٹھنڈی آہ نکلے گی اس کو سکون ملے گا، اور جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اس ایک مزدور کی زبان سے نکلے ہوئے مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کر دے. کوئی بعید نہیں ہے. جیسے بنی اسرائیل میں اگر ایک فاحشہ بدکارہ عورت کسی پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے درخت لگائے ہوئے سے کسی پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، کتنے پرندے گھونسلے بناتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ساری زندگی ان کا مسکن وہ درخت رہتا ہے، تو کیا وہ لگانے والے کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنے لگے تو ان کو ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ نظر آیا جس میں سے بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے اوپر چڑھ کے دیکھا، بچے بڑے پسند آئے، وہ ان بچوں کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے، لیکن ان کے ساتھ ان کی ایک ماں بھی تھی. تو جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی کو سارا واقعہ بیان کیا. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی یہ بچے ہیں، یہ ان کی ماں ہے، یہ ان کے لیے دانہ دن کا لینے کے لیے گئی تھی، اپنے گھر میں ان کو چھوڑ گئی تھی. اب تم جب گزرے تو تم نے دیکھا تمہیں بچے بہت پسند آئے، تم ان کو لے آئے، یہ بیچاری تم سے التجا کرتی رہی، تم نے اس کی بات نہ مانی، تو یہ آخر اس نے اپنے آپ کو بھی تمہاری قید میں دے دیا کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو قید میں تو رکھ سکتی ہوں لیکن اپنے بچوں سے جدا نہیں رکھ سکتی. تو یہاں پہ جو جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، تو اللہ کے نبی نے حدیث میں تذکرہ کیا کہ اس گھونسلہ جو کہ درخت کے اوپر موجود تھا، تو آخر وہ درخت بھی تو کسی نے لگایا تھا. درخت اگر آج ہم لگائیں گے، اس کی لکڑی لوگ استعمال کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درخت لگانے کی، پھول لگانے کی اور شجر کاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تاکہ اس فضا کو پاک صاف کرنے کا ہمیں بھی سبب اور ذریعہ بنائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ایک فضا میں ماحولیاتی آلودگی پھیلی ہوئی ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے، اگر کوئی درخت لگاتا ہے، اس درخت کی وجہ سے جب فضا پرسکون ہوگی اور فضا صاف ہوگی، کتنے لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، کتنے لوگوں کی سانس کی بیماری کا مسئلہ حل ہوگا. ان درختوں کی سبزے کو دیکھ کر کتنے لوگوں کی نظر تیز ہوگی، تو جتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا وہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پودوں کو لگانے کی اور جہاں لگا ہوا پودا دیکھیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ میرے تو شاگرد بھی ہیں، عمر انجم بھائی، اور ان کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ شجر کاری کی مہم انہوں نے چلائی ہوئی ہے. ان کو ایک جنون ہے کہ بھی درختوں کے ساری زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا جائے. یہاں ہماری سوسائٹی میں بھی یہ سیزن کے اندر اور بلکہ پورا سال ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھی آپ پودا لگائیں، اس کی حفاظت کریں، پودے میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے بھی اپنے گھر میں بہت سارے پودے لگائے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا شوق ہے، میری والدہ کو اتنا شوق ہے، ہم نے گھر میں امرود کے پودے لگائے ہوئے ہیں، مالٹے کے لگائے ہوئے ہیں، کنو کے پودے لگائے ہوئے ہیں، گرے فروٹ لگایا ہوا ہے، انار کے پودے لگائے ہوئے ہیں، لیمو کے پودے لگائے ہوئے ہیں، گلاب 20-25 پودے لگائے ہوئے ہیں، چنبیلی لگائی ہوئی ہے، الٹے شو لگائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک شوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شوق کو ہماری آنے والی نسل میں بھی رکھے تاکہ ہماری نسل کو بھی اس سے فائدہ ہو اور وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.